السلام علیکم فصیح اللہ حسینی صاحب. بات یہ ہے کہ ہم پہلا سلسلہ جو ہم نے ختم کیا تھا، پہلا حصہ جو ہم نے ختم کیا تھا، وہ تھوڑا سا آپ کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے اور اسکول لائف کے حوالے سے ہم چل رہے تھے، اور آپ کے والد صاحب کا جو ہے وہ ہم تذکرہ کر رہے تھے. اصل میں وہ تذکرہ میں صرف اس لیے کر رہا تھا کہ وہ بچے بہت بلیسڈ ہوتے ہیں جن کو نہ صرف والدین بلکہ بزرگ والدین یعنی دادا نانا کی بھی سرپرستی حاصل رہی ہو. اور عمومی طور پر سمجھا یہ جاتا ہے، یہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کی تعلیم میں والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے اسکولوں کے علاوہ، بلکہ بڑا کردار ہی انہیں کا ہوتا ہے. اور تربیت میں والدین کے ساتھ ساتھ بزرگ والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. بالکل بالکل. جو جن کی 100% توجہ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو آپ کو اتفاق کی بات ہے کہ دونوں کی سرپرستی ملی. والد صاحب چونکہ کاروباری تھے تو کاروباری آدمی کے پاس عموماً وقت کم ہوتا ہے، بھلے کام بھی کم ہو لیکن وقت بھی کم ہوتا ہے. تو آپ کا کیا تجربہ اس سلسلے میں کہ آپ کی والدہ، آپ کے والد، آپ کے دادا یا دادی، نانا نانی، وہ ان کا آپ کی تربیت میں کیا کردار ہے؟ جی بالکل، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ان کا بڑا اہم کردار ہے، ان کا میری زندگی میں بڑا کردار رہا. نانا نانی تو میری پیدائش جب ہوئی تو میں شعور کی پہنچا تو انتقال کر گئے تھے، میں ان کو نہیں دیکھ پایا. دادا دادی کو دیکھا، والد والدہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. اور دادا اور دادی کی صحبت میں میں نے کافی وقت گزارا. دادا جان ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے اور اس سے پہلے گھڑی شادی کا کام صدر میں کیا کرتے تھے. ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو بستر پہ ہوا کرتے تھے، اپنے کمرے میں اپنی طب کو چلاتے رہتے تھے. ہومیوپیتھک کے جو وہ سلسلے کو ان کا جاری تھا اور پورے شہر سے لوگ ان کے پاس آتے تھے. اور صرف یہ بیمار نہیں آتے تھے بلکہ جماعت اسلامی کے وہ رکن تھے، جماعت کے سرگرم فعال بھی کارکن تھے اور لوگوں کی تربیت میں بڑا کردار ادا کرتے تھے. تو بہت لوگ آتے تھے، بلکہ آج بھی مجھے کئی بزرگ ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری تربیت میں آپ کے دادا کا کردار ہے. اچھا، ہمیں معاشرے میں کیا کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ کس طرح کام کرنا چاہیے، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کیا کوشش کرنی چاہیے، دادا کا تذکرہ کیے بغیر کوئی محفل ختم نہیں ہوتی. اور یہی سلسلہ والد صاحب کا بھی. دادا کا نام کیا تھا؟ سید ندیم اللہ حسینی. ندیم اللہ حسینی. دادا ہمارے سید ندیم اللہ حسینی ان کا نام تھا. تو وہ ان کے گھر پر بہت سارے لوگ آتے تھے، تو ان جو مہمان ان کے آتے تھے ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، یہ بھی ایک تربیت کا ذریعہ ہوتے ہیں. آپ مجلسی تربیت جس کو کہتے ہیں. بالکل، بڑا اچھا نام دیا آپ نے. وہ گفتگو جو وہاں ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ آپ کے ذہن کو میچور کرتی ہے. پھر اپنے گھر میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں دادی کے توسط سے فیملی پروگرامات کا انعقاد ہوتا تھا. 14 اگست آ رہی ہے، کوئی ایسا موقع آ رہا ہے تو اس موقع پر بھی جو ہے وہ مختلف پروگرامات ہو رہے ہیں. پھر جماعت اسلامی کا حلقہ تھا، گھر کے اندر ان لوگوں کا آنا، بزرگوں کا یا لوگوں کا. تو کوئی ابھی بقرعید آنے والی ہے تو بقرعید سے پہلے کھالیں جمع ہوتی تھیں تو اس کے انعامات مل رہے ہیں اور اس کے لیے گھومنے جا رہے ہیں. ایک پورا سلسلہ ہم نے بچپن سے اپنے گھر میں دیکھا. تو یہ تربیت کا ایک پورا ذریعہ. اچھا، والد صاحب نے جب ہمارے سے بڑے بھائی ان کے اسکول جانے کا معاملہ آیا ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، اسی وقت والد صاحب نے سرچنگ شروع کی، ایسا تعلیمی ادارہ کہ کہاں پر میں اپنے بچے کو بھیجوں، دینی تعلیم بھی ملے اور دنیاوی تعلیم. تو یہ خراج الاطفال اس وقت ڈسکور ہوا. اور بڑے بھائی، ہم 9 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی اور 4 بہنیں. اور بڑے بھائی سے لے کر ہم چھوٹے سے چھوٹی بہن تک سب نے جو ہے وہ اسی ادارے سے پڑھا. سب بچوں نے حفظ کیا. ہم 9 کے 9 حافظ قرآن ہیں. اور والد صاحب نے ہم سب کو اسی میں ایک کو ڈالا تو دوسرے کو بھی ڈالا، تو سب چلتے چلے گئے ماشاءاللہ. پھر سب سے بڑا کردار والدہ کا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ صبح اٹھنا، تیار کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا. نہ والد حافظ قرآن، نہ والدہ حافظ قرآن، نہ دادا حافظ قرآن، نہ دادی حافظ قرآن. بلکہ میرا خیال ہے کہ ہمارے چچا تایا میں بھی کوئی حافظ قرآن نہیں ہے. ہم خاندان میں پہلے ہی گھرانہ تھا جس نے طے کیا کہ حفظ قرآن کی طرف لے کر آئیں گے. تو ہماری فیملی اور اس کے بعد ہمارے دیکھا دیکھی بہت سارے فیملیز کے بچوں نے والد صاحب کے اس انیشیٹو کے اوپر اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لے کر آیا اور حفظ کروایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ابھی آج میں جو کچھ ہوں اور دین کے حوالے سے، معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے جو کچھ کنٹریبیوٹ کر پا رہے ہیں، اس میں بڑا میجر رول یہ ہے کہ والد صاحب کا یہ انتخاب کہ انہوں نے قرآن مجید حفظ کرانے اور اس کا اہتمام کیا اور دینی تعلیم کا اہتمام کیا. تو میں سمجھتا ہوں اس میں والدہ نے بڑی قربانی دی ہے، بہت زیادہ قربانی دی ہے. اور ہمیں یاد ہے مغرب کے وقت کی اذان ہوتی تھی، مغرب کے بعد ہم سپارہ لے کر بیٹھ جاتے تھے اور یاد کرتے تھے اور عشاء تک یاد ہوتا تھا اور ہم روتے جاتے تھے اور سبق یاد کرتے جاتے تھے. اور والدہ کو ہم دیکھتے تھے کہ وہ کچن میں موجود ہیں، روٹیاں بیل رہی ہیں یا کام کر رہی ہیں اور مستقل کسی کا سن رہی ہیں، ہمارا سن رہی ہیں، کبھی بڑی بہن کا ہے، میرا. پھر جب بڑے بھائی کو اس قابل ہوگا، ان کا حفظ ہو گیا تو پھر وہ ہمارا سننے لگے. اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا.
تو الحمدللہ پورا ڈیڈیکیشن کے ساتھ پورا دور جو ہمارا گزرا، گھر کا تعلیم ماحول پورا ماشاءاللہ جو ہے، فوکس ماحول. ہاں ہاں اور یہ بھی ہوا مجھے یاد ہے، مجھے اپنا تو یاد ہے، بڑی دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ رہا نہیں رہا. ایک وقت ایسا آیا کہ میرے 8-9 پارے ایک ہوئے تھے، میرا قرآن کچا ہو گیا تھا، میں یاد نہیں کر پا رہا تھا یا کچھ سستی ہو رہی تھی، کیا معاملہ تھا. تو شکایت آئی مدرسے سے. والد صاحب کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا ان دنوں. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ڈرائنگ روم میں ہی انہوں نے اپنا آفس کا سیٹ اپ کیا ہوا تھا، تو وہیں پر ہی وہ بیٹھا کرتے تھے، یا کہیں جاتے بھی تھے تو نظر پوری رکھتے تھے کہ تعلیمی سلسلہ کیا چل رہا ہے. صاحب نے کہا نا کہ کاروباری مصروفیات میں. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دن اتوار کے روز، جمعے کے روز غالباً چھٹی ہوتی تھی، تو جمعے کے دن انہوں نے کہا کہ آپ صبح سے یاد کریں اور مجھے سنائیں، میں خود سنوں گا. اور میں ڈرائنگ روم میں بند تھا ان کے آفس والے کمرے میں، اور میں یاد کر رہا تھا، اور یاد کر ان کے بعد جا رہا تھا، اور اگر یہ غلط سناتا رہا تو میری پٹائی بھی لگ رہی تھی. تو وہ دن مجھے یاد ہے. زندگی میں ایک دن ایسا آیا کہ میں نے فوکس کر کے اس میں 9 پاروں کو جو میں نے کچے کر لیے تھے ان کو پکا کیا. اس کے بعد دوبارہ کبھی زندگی میں موقع نہیں آیا. والد صاحب نے ایک دن تو فوکس کیا، اس کے بعد دوبارہ کبھی. تو الحمدللہ والد صاحب کی تربیت سختی والی جو ہونی چاہیے باپ کی وہ موجود تھی، والدہ کی نرمی موجود تھی، ہر طرح تعاون حاصل تھا. اور دادی کے ساتھ ذرا زیادہ لاڈ پیار تھا، ان کے پاس سونا، ان کے پاس بیٹھ جانا. تو یہ وہ محبت جو بچے کو ملنی چاہیے نا، اور تربیت میں جو سلسلہ الحمدللہ وہ ملا، اس سے میں نے کافی فائدہ اٹھایا. اس کے نتیجے کے اندر اپنی شخصیت کے اندر اس کے اثرات بھی دیکھے، وہ اعتماد بھی ملا، اپنی بات کہہ دینے کا اعتماد، اور بڑوں کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنے کا اعتماد. غلطیاں بچہ کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑوں کا بڑا پن یہ ہوتا ہے سب سے بڑا، کہ وہ بچوں کو غلطی کرنے پر ٹوکتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو اصلاح کرتے ہیں. اور اصلاح کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ آج یہ کر رہا ہے تو کل اس کی انشاءاللہ تعالیٰ اصلاح ہوگی، اور یہ ایک میچور شخصیت کے طور پر سامنے آتا ہے. اگر آپ غصے اور ڈانٹ سے اس کو وہ کر دیتے ہیں، ہم سے وہیں بھی کچھ بہت ساری غلطیاں یاد بھی آتی ہیں کہ ہم نے اپنی والدہ کے سامنے، مہمانوں کے سامنے بعض اوقات ہم کیا جاتے ہیں، بچے کرتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ایسا تھا، ایسا نہیں ایسا تھا. بار تو والدین کو غصہ آتا ہے کہ یار بات بڑے کر رہے ہیں، تم چھوٹے بیچ میں بول رہے ہو، کہ بعد میں اصلاح کی تو سمجھ میں آئی. تو بہت سارے واقعات ایسے ذہن میں یاد تازہ ہیں. تو کوئی بھی چیز ہم اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں کر رہے ہیں، بچہ بھولتا نہیں ہے، اس کو بڑے ہو کر یاد رہیں گی وہ باتیں. تو الحمدللہ والد والدہ دادا دادی کی تربیت کا اثر ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر یہ سب کچھ سیکھنے کا موقع ملا الحمدللہ. اچھا، میں اب ذرا سا آگے بڑھوں گا. آپ نے ظاہر ہے کہ ایم فل تک، اور ایم فل میرے خیال میں آپ نے کر رہا ہوں ابھی. ہاں پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد، پریکٹیکل لائف میں آپ کب آئے اور کس طریقے سے آئے؟ پریکٹیکل لائف میں ایک تو پریکٹیکل لائف وہ شروع ہو گئی تھی جمعیت کے زمانے میں تھی. وہ اس طرح سے تھی کہ ہم تعلیم حاصل ہی کر رہے تھے کہ ساتھی رسالے میں آ گئے. ساتھی رسالہ میں ادارت کا پورا کام یہ خود ایک پریکٹیکل لائف ہے پوری. ٹھیک ہے. اور یہ بڑا معجزہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ طالب علمی کے زمانے میں نوجوان رسالہ نکالیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ. الحمدللہ میں 7 سال ساتھی کا حصہ رہا اور میں نے وہاں بہت کچھ سیکھا، اور 2008 میں آ گیا تھا. اور وہاں پر آ کے بنیادی باتیں، ایک تو یہ کہ معاشرے کی جو مدیر تھے مجھ سے پہلے ساتھی رسالے کے، اس وقت نجیب انفی صاحب مدیر تھے. مجھے ان کا جملہ یاد ہے. اس سے پہلے ایسی بات ہے، اسلامی جمع طلبہ نکالتی ہے تو وہ معاشرے کے اندر نیچے نوجوانوں میں، طلبہ میں بھی کام کرتی ہے، رہائشی علاقوں میں بھی کام کرتی ہے، طالبی بچوں کی ذہن سازی، طلبہ کی ذہن سازی. انہوں نے مجھے ایک دفعہ بلایا بالکل شروع میں جب میں ساتھی رسالے میں آیا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نیچے کام کر رہے تھے، آپ کے ساتھ حلقے میں یا نیچے جہاں اپنے ایریے میں کام کر رہے تھے کتنے طلبہ تھے؟ میں نے کہا 25-30 نوجوان تھے جن کے ساتھ ہم ایسوسیٹ تھے، یا وہ ہم سارے ایسوسیٹ تھے. انہوں نے کہا اس وقت آپ جو کام کر رہے تھے وہ انہی بچوں پر اثر انداز ہو رہا تھا، لیکن ساتھی رسالے میں کوئی بھی چیز آپ تحریر کریں گے یا آپ کے توسط سے جائے گی تو وہ اندازہ ہمارا یہ تھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ 5 رسالہ، ایک گھر میں ایک رسالہ 5 افراد پڑھتے ہیں جی. تو اس وقت 15,000 رسالہ سرکولیٹ ہوتا تھا. تو انہوں نے اگر ملٹیپلائی کریں کتنا، 75 بنے گا، 75,000. تو 70-75,000 بچوں کی یا افراد کی ذہن سازی پر اثر انداز ہوں گے آپ کی کہی ہوئی بات اور آپ کا لکھا ہوا جملہ. تو یہ چیز وہاں تربیت ہو جاتی باتیں آئی. تو یہ پریکٹیکل لائف کے اندر. پھر پریکٹیکل لائف میں ساتھی رسالے کے زمانے میں ہمیں ایسے لوگ ملے، عنایت علی خان صاحب کی صحبت ملی، ان سے ہم نے سیکھا، ان کو دیکھا قریب سے، ان کی مجلس میں شریک رہے. احمد حاتب صدیقی صاحب، منیر احمد راشد صاحب، پھر ڈاکٹر افتخار کوکر صاحب. دعویٰ اکیڈمی کے وہ کیمپس زندگی بھر نہیں یاد ہم بھولیں گے، کہ جہاں ہم نے جو ہے وہ تحریر لکھنا سیکھی، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا سیکھا، ادبی حلقوں میں گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھا، اور وہاں کیا چلتا ہے، کس طریقے سے وہاں پیش آنا ہے، اور کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں پیش کرنا ہے. یہ سب چیزوں کو ہم نے وہاں پر سیکھا. اس کے بعد میرا ماسٹرز 2014 میں مکمل ہوا اسلامک اسٹڈیز میں کراچی یونیورسٹی سے. تو میں اس کے فوراً بعد ہی، چونکہ ہم یہ ڈسکشن کرتے تھے ساتھی رسالے میں، سر نجیب بھائی، ہماری پوری ٹیم، کہ ہمیں چونکہ ہمیں جمعیت نے یا معاشرے نے موقع دے دیا ہے، حالات نے، کہ ہم بچوں کی تربیت میں شامل ہو گئے رسالے کے ذریعے،
تو کیوں نہ اسی کو ہی ہم اپنا مستقبل بنائیں اور ہم معاشرے میں بچوں کی تربیت پہ فوکس ہو جائیں. تو پھر ہم نے طے کیا کہ ہم کسی ایک ایسے ادارے میں جا کر بیٹھیں جہاں پر ہم فوکس ہو کے بچوں کو تیار کر سکیں معاشرے صحیح. کے لیے, جو لیڈر ہوں معاشرے کو لیڈ کر سکیں, دینی علوم بھی ان کے پاس ہوں, عصری علوم بھی ان کے پاس ہوں, سوسائٹی کے چیلنجز کو انگیز کرنے والی شخصیات ہوں. تو ہمارے ذہن میں یہ جامعہ نعمان جس کا میں تذکرہ کروں گا ایک ادارہ ہمارے سامنے آیا. ہم نے کہا کہ یار ہم فوکس, تو میں ماسٹرس کے بعد میں کہیں نہیں گیا, میں نے سی وی نہیں بنائی, کہیں اپلائی نہیں کیا, بس میرا پہلی جاب یا سمجھ کہہ لیں جاب کہیں یا مشن کہیں جامعہ نعمان کی, اور اس وقت سے لے کر اب تک مجھ سے منسلک. تھوڑا سا جامعہ نعمان کا تعارف پیش کیجیے گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے یہ کیا چیز ہے, اور جہاں تک ہمارا خیال تھا کہ یہ خاص طور پر نوجوانوں بلکہ اس کے ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا مطلب یہ کسی تنظیم کا ہے, کسی شخصیت کا ہے, اور اس کا نصاب تیار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اچھا جی, جامعہ نعمان جو ہے یہ نہ مدرسہ ہے نہ اسکول ہے, پہلی بات تو یہ ہے, حالانکہ مسجد کے اندر ہے. مسجد کے اندر ہے, کیونکہ ہم نے اس کو بنایا اس طرح سے 2006 میں اس کا آغاز ہوا, اور اس وقت جو جماعت اسلامی کی مسجد ہے جامعہ مسجد نعمان, تو اسی کے ہی زیر ٹرسٹ کی جو انتظامیہ ہے منتظم جسے منتظمہ اسی کے زیر اہتمام یہ چلتا ہے. تو جب اس کو قائم کیا گیا تو مدیر جو اس کو بنے مولانا حبیب احمد انفی صاحب, یہ نجیب انفی کے بڑے بھائی ہیں. اچھا. اور کبھی آپ ان کو بھی یہاں بلائیے, اور یہ گوریلا فائٹرز آپ نے سنی جی جی جی, گوریلا فائٹرز کے مصنف ہیں, ٹھیک ہے, مسلم کے نام سے ٹھیک مشہور ہے. ہیں. بڑی کمال لکھی ہے, بہت کمال, میری بچپن کا مطلب فیوریٹ کتابوں میں سے, ناول میں سے ایک ہے. 2 حصے ہیں اس کے, گوریلا فائٹر پارٹ 1 اور پارٹ 2. تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو یہاں پر بطور مدیر اس کو سنبھالا, عالم دین ہے, اور انہوں نے جب اس کو قائم کیا تو پہلے بیٹھ کے 3 مہینے ڈاکومنٹیشن کی, پیپر ورکنگ کی, اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعلیمات جو بنیادی تعلیم کے حوالے سے اسلام کا تعلیمی فلسفہ بیان کرتی ہے, اس پہ تقاریری مجموعہ بھی ہے اور مضامین بھی ہیں ان کے, اس کا یہ کمپائلیشن ہے, وہ اس کو بنیاد بنایا, اور دیگر کتابوں کہ ہم ایسا تعلیمی ادارہ بنائیں جہاں ہم ایسے افراد تیار کریں جو دینی اور عصری علوم کا حسین امتزاج رکھتے ہیں, اس کی تفریق نہیں ہو. تو نہ ہم نے اس کو اسکول کہا, نہ اس کو ہم نے مدرسہ کہا, ہم نے اس لیے جامعہ کی اصطلاح استعمال کی, جو ہماری قدیم روایتی علمی جو سلسلے کے اندر اس کا رہا ہے سلسلہ کہ جامعہ کہلایا کرتی تھی. اور یہاں پر ہم نے سلسلہ یہ کیا کہ یہاں پرائمری سے لے کر پرائمری سیکنڈری, حفظ القرآن, درس نظامی, میٹرک, انٹر تک تعلیم, درس نظامی کی پوری تعلیم الحمدللہ درجہ سابعہ 6 سے 7ویں درجے تک بچے ہمارے پہنچ گئے ہیں. اس جامعہ کے اندر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایسے اسکالرز, نظم العین یہ نہیں طے کیا کہ ایسے اسکالرز تیار کریں, مبلغین تیار کریں جو دور جدید کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ دعویٰ بڑا ہے کہ ایسے اسکالرز ہوں, مبلغ ہوں, بہت بڑا دعویٰ ہے. بالعموم جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ مبلغین تیار ہوں, اور بالخصوص اسکالرز ایسے تیار کر سکیں, اور وہ جو دور جدید کے چیلنجز سے بھی مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک تجربہ گاہ میں موجود ہیں اور یہاں تجربہ کر رہے ہیں, اور الحمدللہ جن بچوں پہ ہم نے کام کیا, کچھ بچے یہاں پر ایسے ہیں جو الحمدللہ نوجوان ہو گئے ہیں. اور کب شروع ہوا یہ جامعہ نعمان؟ یہ 2006 میں اس کا آغاز ہوا, 2014 میں میں اور نجیب بھائی اور ہماری پوری ٹیم وہاں پر انوالو ہوئی. ہم تربیہ کے شعبے کو ہم نے فوکس کیا کہ ہم اس کو فوکس کریں گے. اکیڈمکس ہمارے وہاں کے جو منتظم ہیں, نائب مدیر ہیں, ناظم تعلیمات مولانا عرفان عادل صاحب دیکھتے ہیں, اور ہم تربیتی معاملات کے اندر انوالو ہیں. ہم نے یہاں پر بھی ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی بنایا, الامام ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک کمرہ اسپیئر کیا, جہاں پر ہم دور حاضر کے چیلنجز سے متعلق مختلف موضوعات کے اوپر محاضرات, سیمینار, ورکشاپ چیزیں کرتے رہتے ہیں, ایکسپوجر وزٹس بھی کرتے رہتے ہیں. تو الحمدللہ جن طلباء کو ہم پڑھاتے رہے, ہم نے ان کو یہ ذہن دیا کہ آپ نے دینی علم حاصل کرنا ہے قرآن و سنت کا, لیکن وہ علم ایسا نہیں ہو جو معاشرے سے ڈسکنیکٹڈ ہو, آپ سوسائٹی کے علم سے بھی آگاہ ہوں. تو ہم نے عصری علوم کے اندر ان کو پھر لے کر آتے ہیں کہ آپ سوشل سائنسز کی طرف جائیں, آپ فلسفہ پڑھیں, آپ جو ہے وہ کسی ایک شعبے میں نفسیات کے شعبے میں جا سکتے ہیں, تعلیم کے شعبے میں جا سکتے ہیں, کوئی لسان زبان کے اوپر عبور حاصل کر سکتے ہیں. سوشل سائنسز کے اندر دیگر سوشیولوجی ہے, اور اس طریقے سے دیگر جتنے علوم اس کے بنتے ہیں, صحافت ہے, ہاں بڑی فیلڈ ہے, یہ تو بڑی فیلڈ ہے. کوئی ایک فیلڈ آپ منتخب کریں, اور اس کے اندر عصری علوم اور دینی علوم کے اندر آپ یہاں سے, اور ایسا فرد تیار ہو جو معاشرے کے اندر اپنے فیلڈ پہ کمانڈ رکھتا ہو, مہارت رکھتا ہو, اور اس کا ایکسپوجر وسیع ہو, اس کے پورے مواقع ہم دیتے ہیں. اسی کے لیے ہم مطالعے کا ذوق بھی بچوں میں پروان چڑھاتے ہیں, جس پر ہم بات کریں گے, پورا اس کا ماحول دیتے ہیں, اس کی سرگرمیاں, اس کی ایکٹیویٹیز, یہ تربیتی دائرے میں چل رہی ہوتی ہیں. میں تربیت ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے طور پر ساری چیزوں کو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہوں. اس کے تحت پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ آگے کیا کہتے ہیں دینی تعلیم کے حساسات, عصری تعلیم کے حوالے سے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اندر پھر ہم ان کو ایکسپوجر کا موقع دیتے ہیں. ایسی شخصیات جو دنیا بھر میں مختلف کام کر رہی ہیں ابلاغ پر, ہم نے مثال کے طور پر کچھ 2 ڈیڑھ 2 سالوں کے اندر 20 سے 30 موضوعات کے اوپر پروگرامات کیے,
میٹاورس کی دنیا کیا ہے ایک مدرسے کے اندر، میٹاورس کیا ہے، اس کے امپیکٹ کیا سوسائٹی پر، اس پر پروگرام کیا. نوح حراری اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑا ہسٹورین ہے، فلسفی ہے، جو کیا کہتے ہیں وہ ہے، مولد ہے ویسے لیکن اسرائیلی ہے. وہ اس وقت اس کے افکار کے اوپر سائنس بنیادیں قائم کر رہی ہے. اس نے اپنی جو انسان سازی کا نیا تصور جو دنیا کو دیا ہے، اس کے افکار کے اوپر جائزہ لیا. پھر دنیا بھر کی عالمی بحری گزرگاہیں، اس کا امپیکٹ کیا ہے، مسلمانوں کے پاس جو بحری گزرگاہیں وہ ان کی کیا ویلیو ہے، اس کے اوپر پروگرام کیا. سودی نظام کے حوالے سے مختلف موضوعات کے اوپر، اور دنیا میں اینیمیشن پہ کام کیسے ہو رہا ہے، کارٹون اینیمیشن پہ. ان سب چیزوں پر کس عمر کے لوگ آپ کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں؟ جو نوجوان ہیں اس میں جو شریک ہونے والے افراد ہیں ہماری جامعہ نعمان کے، وہ طلبہ جو سینئر ہیں وہ بھی شریک ہوتے ہیں، درس نامی کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں. اور وہ طلبہ بھی جو یہاں سے پاس آؤٹ ہو گئے، ہم نے ان کو کال کیا، ہم نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے گئے لیکن اس مقصد پر ہم سے منسلک ہونے کے لیے آپ ہماری ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا ممبر بن سکتے ہیں. آپ جامعہ کا حصہ نہیں لیکن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ممبر بن سکتے ہیں، وہ بھی جماعت شریک ہیں. تو 18 سال کے نوجوان، 15 سال کے نوجوان، 30 سال کے نوجوان، یعنی 15 سال سے لے کر 30-35 سال کے نوجوان. اچھا فصیح بھائی، ہم ذرا چونکہ وقت کی تنگی ہے، صرف ایک سوال کر کے میں سلسلے کو یہاں پر رکوں گا. جی جی. جامعہ نعمان کے کتنے بیچ اب تک آ چکے ہیں مارکیٹ کے اندر؟ ویسے تو درجہ رابعہ تک پڑھ کے طلبہ ہمارے دیگر مدرسوں سے فارغ و تحصیل ہو کر عالم بھی بن چکے ہیں. اور میرے خیال ہے میں اصلی تعلیم کی بات کر رہا ہوں. اصلی تعلیم کے اندر بھی یہ بیرس جا کے اپنی تعلیم حاصل کرتے رہے، لیکن جامعہ کے اندر جو اس وقت تعلیم حاصل کر رہا ہے، جو دسنامی مکمل کرے گا، وہ پہلا بیچ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، ویسے تقریباً 10-12 بیچ میرے خیال ہے یہاں سے پاس آؤٹ ہو کر معاشرے کے اندر سرو کر رہے ہیں ایسے نوجوان. جی بہت شکریہ فصیح بھائی. میں انشاءاللہ ہم لوگ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ذرا سا تھوڑا وقفہ دیتے ہیں، اور اگلے سلسلے کے اندر ہم آپ سے جو جاننا چاہیں گے وہ یہ کہ جامعہ نعمان یا آج کے اسکول جتنے بھی، اب تو کافی اسکول آ گئے ہیں جو عصری اور مذہبی تعلیم دیتے ہیں، ان میں اور جو آپ کے خیال میں جو تعلیمی نظام ہونا چاہیے اس میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلے حصے میں اس کے بعد بات کرتے ہیں.